السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں جناب؟ بڑی جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد سے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اسلام آباد تو خبر آئی ہے، بلاول نواز پائی پائی ہے، یا بلاول شہباز جو ہے بنیادی طور پہ اس وقت تو یہ زیادہ جملہ ٹھیک ہے کہ بلاول شہباز پائی پائی ہے. تو اس کے متعلق آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ ساری ڈیل کیسے جو ہے وہ طے ہوئی، اس میں کون کس کا کیا کردار رہا. تو وہ ساری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. تو ناظرین، آج ون پوائنٹ ایجنڈے پہ ہی بات کرنی ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. جو جیسا میں نے انٹرو میں بتایا کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ایک زور زبردستی کا جو سیاسی نکاح ہے وہ پڑھا دیا گیا اسلام آباد میں. دعائے خیر بھی ہو گئی ہے، ویژول بھی آ گئے ہیں، ٹی وی اسکرینوں پہ ساروں نے دیکھ بھی لیا. یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن کمپین میں بھی ریسنٹلی ایک دوسرے کو جو ہے یہ طرح طرح کے جو ہے وہ الزامات لگا رہی تھی، ایک دوسرے کو چیلنج کیے جا رہے تھے، بلاول صاحب للکار رہے تھے اور طاق طاق کے جو ہے وہ سیاسی حملے کر رہے تھے پنجاب پہ، نون لیگ پہ، اور انہیں مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے میاں صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو. اور میاں صاحب بھی جو ہے وہ اسی طرح آگے سے رسپانس کر رہے تھے بلاول صاحب کو کہ جناب وہاں کی حالت دیکھیں، وہاں وزٹ بھی کر لیتے ہیں، مناظرہ بھی ہو جائے گا، جائزہ بھی ہو جائے گا. تو یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ان میں پیار محبت جو ہے وہ بڑھ گیا اور اچھے بچوں کی طرح انہوں نے دوبارہ پھر سے رہنا شروع کر دیا. ابھی لوگوں کی یادیں جو ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. جو سال ڈیڑھ سال پہلے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی سمیت، انہوں نے جو 16-17 مہینوں میں اس معیشت کے ساتھ جو حال کیا، جو مہنگائی، بے روزگاری کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوا، وہ سب کے سامنے ہے. اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے اتنی بری طرح پٹائی ہوئی حالیہ الیکشن میں جو 8 فروری کو ہوئے. لیکن کیونکہ جیسے چیمہ صاحب کہتے ہیں، عمر چیمہ نے بڑی اچھی جو ہے وہ ٹرم کوائن کی ہے، چودھری ریاست. اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو کچھ کہنے سے بہتر ہے چودھری ریاست کہہ لیں آپ. تو چودھری ریاست کے جو کرتا دھرتا ہے یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے انہی کا ڈیزائن ہے، اور انہی نے جناب یہ سارا کھیل جو ہے وہ رچایا ہے، بلکہ 75 سال سے وہی رچا رہے ہیں. تو ابھی حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اس کے مطابق شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی اور یقینی طور پر وزیر اعظم بن جائیں گے. اب اس کے بعد دونوں پارٹیوں میں ایگریمنٹ بنیادی طور پر اس بات پہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور صدر زرداری جو ہیں یعنی جو آصف علی زرداری ہیں پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین، وہ صدر پاکستان اگلے بنیں گے. ان کو جو ہے وہ نون لیگ سپورٹ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں جائے گا، اور وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے شاید جو سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گورنر سندھ کے حوالے سے یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ بھی نون لیگ کا ہوگا، اور بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی نون لیگ جو ہے وہ بنائے گی. پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی سپورٹ کرے گی، لیکن کوئی وزارت نہیں لے گی، نہ سینٹر میں نہ پنجاب میں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیاسی جوا ہے جو نون لیگ نے کھیلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو بینیفیشری ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی. بنیادی طور پہ صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا کرائسس ہے آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ اور بڑھے گا. جو معاشی معاملات ہیں، معاشی چیلنجز ہیں، وہ بڑے گمبھیر ہیں، اور ان پارٹیوں کی کارکردگی پہلے ہی سب کے سامنے ہے. حالات بڑے جو ہیں وہ مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. معاشی چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے سٹیپ لینے پڑیں گے، جس سے یقینی طور پہ اور زیادہ مہنگائی بھی آئے گی. آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جانا ہے فوری طور پہ. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ جو ہے وہ ریسٹور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جو فارن پالیسی کے فرنٹ پہ وہ بھی کافی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. تو پہلے جو آئی ایم ایف نے آپ کے لیے جو بیل آؤٹ پیکج ایک تیار کیا تھا، وہ بھی جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے، انہوں نے ناک سے نکیریں جو ہیں وہ نکلوائیں، تب جا کے انہوں نے اس کو اپروو کیا تھا. اب دیکھتے ہیں آگے کیا چیلنجز ہوں گے اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو لے کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ
پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہچکچا رہی تھی، اور ایون نون لیگ بھی ہچکچا رہی تھی کہ ہم نے یہ گورنمنٹ نہیں لینی، کیوں ہمارے گلے میں جو ہے یہ توق کیوں پڑے. نون لیگ کے کئی رہنما، اس میں خواجہ سعد رفیق تھے، اس کے علاوہ جاوید لطیف اور بھی کئی دیگر، یہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے، اس بات پہ زور دے رہے کہ ہمیں اس حالات میں، جب کہ ہماری میجورٹی بھی نہیں ہے، تقریباً 80 کے قریب جو ہیں وہ زور زبردستی کر کے سیٹیں دلوائی گئی ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں جا کے؟ ہمیں بیساکھیوں پہ چلیں گے تو پرفارم کیا کریں گے؟ کوئی اپنا مینیفیسٹو جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے، اپنی پالیسیز کو نہیں امپلیمنٹ کر سکیں گے، تو مشکلات رہیں گی. بلیک میل کرے گی پیپلز پارٹی ہمیں، اور دیگر چھوٹی پارٹیاں ہمیں بلیک میل کریں گی. تو ہمیں اس طرح کی فیڈرل گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے جس میں ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. ہماری پہلے ہی ہمارا خشر ہو گیا پنجاب میں خاص کر کے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی ہماری سیاست کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو سکتا ہے. لیکن اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی ساتھ میں وہ بھی ہچکچا رہی تھی کہ ہم آپ کا جو ہے وہ ہم صرف ووٹ دے دیں گے آپ کو، باقی ہمارا اور آپ کا کوئی بنتا نہیں ہے، آپ کریں گورنمنٹ، ہم آپ کو گورنمنٹ آپ کی بنوا دیں گے. اور پیپلز پارٹی نے تقریباً وہیں تک جو ہے وہ اپنا وعدہ، وہ سٹینڈ جو انہوں نے لیا تھا اسی پہ شاید وہ قائم بھی ہیں کہ وہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ وہ اس طرح سے نہیں بن رہے، وہ کوئی وزارت نہیں لے رہے، لیکن انہوں نے چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ لے لیا نون لیگ سے، اور پھر ایوان صدر میں زرداری صاحب عن قریب جو ہیں وہ پہنچیں گے، جس کی سپورٹ جو ہے وہ نون لیگ کرے گی، ایم کیو ایم کرے گی، اور دیگر جو ان کی الائی پارٹیز ہیں وہ سپورٹ کریں گی، تو جس سے وہ ایوان صدر میں زرداری صاحب کے پہنچنے کے جو چانس ہیں وہ بھی بڑے واضح ہیں. لیکن اس سارے میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ایک جو اپنا بارگین کی ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ بھی بڑی ون ون سچویشن ہے، کیونکہ گورنمنٹ بظاہر انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کوئی وزارت نہیں وہ لینے جا رہے، جس سے جب بھی گالی پڑے گی، جب بھی کرٹیسزم ہوگا تو وہ سارا نون لیگ پہ ہی ہوگا. اور انہوں نے کانسٹیٹیوشنل عہدے لیے ہیں، یعنی اگر زرداری صاحب ایوان صدر میں جا کے بیٹھتے ہیں تو 5 سال پہلے ان کو ہٹانا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے 2/3 چاہیے ہوگی صوبوں سے اور باقی جگہوں پہ. تو میرا نہیں خیال وہ ظاہر اتنا آسان ہوگا ان کو ہٹانا، تو ان کے آرام سے 5 سال کے لیے آرام سے وہ بیٹھ کے وہاں سے ساری چیزیں مینیج کر سکیں گے. سپریم کمانڈر ہوں گے وہ مسلح افواج کے، تو ان کے ساتھ ایک نیٹ ورکنگ ہے یا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا، یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اگر معاملات ہوں تو ان کو دور کرنے کے حوالے سے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ ایک اچھے منصب بیٹھے ہوں گے تو چیزوں کو مینیج کرنا وہاں سے بیٹھ کے ان کے لیے بھی جو ہے وہ آسان ہوگا راستے بنانے. اور زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کھلاڑی ہیں سیاست کے اس معاملے میں، تو وہ یقیناً بلاول صاحب کے لیے راستے وہاں پہ بیٹھ کے بنائیں گے. جبکہ جتنی بھی کرٹیسزم ہوگی، جتنے بھی جو ہے وہ لان تان ہوگی یا لوگوں کی گالیاں، وہ ساری جو ہیں وہ نون لیگ کے کھاتے میں آئیں گی. اور ادھر مریم صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے. اب نون لیگ جب اس بات کو رجسٹ کر رہی تھی کہ ہم نے نہیں لینی فیڈرل گورنمنٹ، تو پھر نون لیگ کو بقول محمد مالک اور نجم سیٹھی صاحب، ان کو پیغام دیا گیا بڑوں کی طرف سے کہ آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ جو پنجاب میں وزارت اعلیٰ یہ بھی آپ کو نہیں دینی، کیونکہ آپ کو صرف ایم این اے کی سیٹیں نہیں ہم نے جتوائیں، جو یعنی قومی اسمبلی کی سیٹیں آپ کی جھولی میں جیتی ہوئی، پی ٹی آئی کی سیٹیں آپ کی جھولی میں نہیں صرف ڈالی، بلکہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ کی جھولی میں ڈالی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اعزاز گھیر گھار کے آپ کو دیے ہیں. تو اگر آپ فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، وہاں پہ ذمہ داری آپ شیئر نہیں کریں گے، تو پھر پنجاب بھی بھول جائیں آپ. تو وہ اس بات کو لے کے ظاہر ہے پھر انہوں نے کیا کرنا تھا اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے. آج بھی بہت سے صحافیوں کے مطابق یہ ان کا کہیں پہ ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا، کسی بات کو لے کے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ نون لیگ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ بنے، وزارتیں لے، تاکہ کچھ جو کرٹیسزم ہے وہ بھی تو شیئر ہو نا. یہ نہ ہو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں ہی گالیاں بھی دے ہماری گورنمنٹ کو ہی، تو مشکل ہو جائے گا. تو وہ تو انہوں نے بہرحال نہیں کیا، لیکن بہت سے صحافیوں کے مطابق جو اسلام آباد میں سیاسی معاملات پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ون ون سچویشن ہے. اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ایک تگڑی اپوزیشن کریں، پنجاب میں بھی تگڑی اپوزیشن کریں، فیڈرل میں بھی تگڑی اپوزیشن کریں، اور اپنے جو سیٹوں کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے اور ہمیں ہرائی گئی ہیں، وہاں پہ دھونس اور دھاندلی کی گئی ہے، وہ ظاہر ہے اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ صرف یہی ہوگا کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں، ٹریبیونل میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، وہیں دھکے کھاتے پھریں. اور اسی پہ فیصل واوڈا صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے چودھری ریاست کے جو ہے وہ انڈکلیئر ایک ترجمان ہیں، وہ ان کی باتیں آ کے بتاتے ہیں، ان کے پیغام جو ہیں وہ قوم کو سنا دیتے ہیں کہ ان فارم 45 پہ چھولے رکھ کے کھاؤ، انہوں کا کچھ نہیں بننا،
کوئی سنوائی نہیں ہونی، 2-4 سیٹیں واپس ہو جائیں گی، باقی ایسے ہی نظام چلنا ہے. لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام 5 سال تو مجھے تو نہیں لگتا دور دور تک بھی 5 سال جو ہیں وہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے یہ پورے کر پائے گی. بڑے چیلنجز ہیں سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اتنا آسان نہیں ہوگا، گورننس کے بڑے مسائل ہیں. تو یہ جو بنی ہے، اور اس میں سب سے بڑا سٹیک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی جو ایک لڑائی پڑی ہوئی ہے وہ تو ختم نہیں ہو پا رہی. اس میں تو ابھی تک ظاہر ہے وہ اسٹیل میٹ ہے، وہاں پہ ایک ڈیڈ لاک ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنے طور پہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے چڑھائی کی، انہوں نے سازشیں کی آرمی چیف کے خلاف اس کو ہٹانے کی، انہوں نے بغاوت فوج کے اندر کروانے کی کوشش کی، تو لہٰذا ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو ان کو کچل دیں گے، ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہم مٹا دیں گے. دوسری طرف پی ٹی آئی، ان کو لوگوں نے ظاہر ہے ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا، اس ڈار خوف کے باوجود لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. لیکن بہت سے جو اسٹیبلشمنٹ کے انڈکلیئرڈ ترجمان ہیں وہ آ کے بارہا یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جناب مینڈیٹ شینڈیٹ کوئی نہیں ہوں، وہی ہونا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اور اگر کوئی بچے جو ہیں وہ کہیں کہ ہم نے نشہ کرنا ہے تو ان کے والدین جو ہیں کیا وہ الاؤ کریں گے کہ آپ نشہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ نشہ کر لیں. تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ ابھی دور دور تک بھی جو ہے وہ دال گلتی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی. جب تک یہ معافی نہ مانگیں، اپنے کیے پہ شرمندہ نہ ہوں، گڑ گڑائیں نہیں، پیروں پہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں رکھیں، تب تک جو ہے وہ مشکل ہے ان کے لیے وہ راستہ بنے. تو دوسری طرف ظاہر ہے خان صاحب ہیں، خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں. ایک سپورٹس مین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا فائٹر کوئی نہیں ہے پاکستان میں، اور میں نے جیسے کرکٹ میں فائٹ کی ہے، جیسے میں نے کرکٹ میں مشکل حالات میں جو ہے وہ چیزوں کو سنبھالا ہے، تو میں سیاسی محاذ پہ بھی جو ہے وہ میں اپنے مخالفین کو چت کروں گا، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے یا باقی سیاسی پلیئر ہیں، تو جیت جو ہے اینڈ پہ میری ہوگی. اور یہ اچھا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں اور وہاں سے بیٹھ کے ان کا جو ہے وہ حشر نشر کریں، کیونکہ معاشی معاملات تو ان سے سنبھلنے نہیں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہنا ہے. تو یہ ہمیں ہی فائدہ ہوگا، پھر اگلا مینڈیٹ اس سے اور زیادہ جو ہے ہم ووٹوں سے لے کے آئیں گے اور پھر ہم چیزوں کو. لیکن اس میں سمجھتا ہوں ون بڑا امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے اس ساری سچویشن میں وہ ہے کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی یا موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن. آپ کو پتہ ہے تقریباً 1.5 سال ہونے کو جا رہا ہے، 1.25 سال 1.5 سال ہونے جا رہا ہے ان کی تعیناتی کو. تو ابھی ان کا سال 1.5 سال رہتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر نئی تعیناتی ہونی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بیٹ انہوں نے یہ بھی لگائی ہے کہ چلیں عاصم منیر صاحب کو جو ہے یا تو ہم ایکسٹینشن دے دیں گے یا نیا آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگا لیں. ایک بیٹ تو انہوں نے یہ بھی لگائی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. تو اس میں نون لیگ بھی شاید یہی سمجھ رہی ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب اور عمران خان کے معاملات بڑے خراب ہیں آپس میں، ان کا دور دور تک بھی پیچ اپ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس سچویشن کا ہم بھی فائدہ اٹھائیں. جنرل صاحب جو ہیں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں آئندہ بھی سپورٹ کریں گے، تو اس لیے جو ہے وہ کاندھا ملا کے ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہماری پھر سیاست بھی بچی رہے، کیونکہ ہر طرح کی اور ہر طرف سے جب سپورٹ ملے گی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے تو ہماری معاملات جو ہیں وہ بچے ہی رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فوجی قیادت آپ کو پتہ ہے معاشی محاذ پہ بھی جو ہے وہ تجربات کر رہی ہے کہ جناب پاکستان میں ایگریکلچر کو جو ہے وہ کس طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں کیسے اربوں ڈالر کا جو ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، سرمایہ لایا جا سکتا ہے. حالانکہ یہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا یہی فوجی جو قیادت ہے، ان کے ہوتے ہوئے سارا جو ایگریکلچر رقبہ ہے اس پہ تو ڈی ایچ اے بن رہے ہیں. ابھی ڈی ایچ اے گجرانوالا سارا زرعی رقبہ جو ہے جہاں پہ بہترین دنیا کا چاول پیدا ہوتا تھا، گندم پیدا ہوتی تھی، وہ سارا جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے وہاں پہ تو ڈی ایچ اے بن رہا ہے. وہاں پہ تو ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے جو ایگریکلچر رقبہ ہے اس پہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اگر ایگریکلچر میں ہم اتنے ہی سنجیدہ ہیں تو پھر ہمیں یہ ڈی ایچ اے بند کرنے چاہیے نا. یہ کیوں ہم ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں؟ جتنا بن گیا ٹھیک ہے، اب اس کو کیوں زرعی رقبے پہ ہم اس کو وہ تہس نہس کر رہے ہیں اس کا. تو ایک طرف ہم وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو یہاں سے ہماری سنجیدگی کا جو ہے وہ کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے، ساروں کے لیے ایک چیلنج ہے پی ٹی آئی کو ڈیل کرنا، پی ٹی آئی سے جو ہے وہ سیاسی طور پہ ڈیل کرنا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے معاشی طور پہ اور انتظامی طور پہ بھی چیزوں کو ڈیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ ایک بڑی افیکٹو جو ہے اپوزیشن بیٹھی ہوگی پی ٹی آئی کی صورت میں. پنجاب میں بھی
اور فیڈرل میں بھی. تو دیکھتے ہیں آگے معاملات کس سمت میں بڑھتے ہیں. چیلنجز ہیں اور نون لیگ کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. اگر وہ چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے، پرفارم اچھا نہیں کریں گے، معاشی طور پہ استحکام نہیں لائیں گے، تو نون لیگ کے لیے جو ہے ریوائیو کرنا، سروائیو کرنا سیاسی طور پہ وہ بہت جو ہے وہ یقینی طور پہ مشکل ہوگا، اور جس کے اثرات صرف نون لیگ تک نہیں رہیں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی آئیں گے. تو اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.